بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس مصری اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ امیزنگ فیکٹس۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا راج چلتا تھا۔ کوئی زیادہ دور کی بھی بات نہیں، بلکہ آپ، میں اور ہم سب بھی انگریزی اور ہندی فلمز دیکھنے کے شوقین تھے، اور اس کے علاوہ ہم سب کے پاس وقت گزارنے کے لیے کوئی خاص اچھا آپشن بھی موجود نہیں تھا۔ اور یہ کوئی تھوڑے سے وقت کی بات نہیں، بلکہ ہم سے پہلے بھی نوجوانوں کی کئی نسلیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلمز اور ڈرامے دیکھنے کے نشے میں تھے۔ لیکن اس تمام وقت کے دوران جو مسلم امہ کو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ یہ تھا کہ نوجوانوں کو اپنے حقیقی ہیروز یاد ہی نہ رہے، اور ہم اپنے ہیروز وہ سمجھ بیٹھے جو کہ کبھی بھی ہمارے ہیروز ہو ہی نہیں سکتے۔ اور حتیٰ کہ بہت سے دوستوں کو تو یہ علم تک نہ تھا کہ ان مسلمانوں میں کوئی سلطنت عثمانیہ، خلافت راشدہ، ریاست سلجوق اور اسی طرح کے مشہور تاریخی دور بھی گزرے ہیں۔ لیکن پھر بھلا ہو ترکی والوں کا، اور خصوصی طور پر ترک صدر طیب اردگان کا، جس نے مارکیٹ میں ایک ایسا شاہکار پھینکا جس نے آتے ہی دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ اور پھر کیا ہی بچے، کیا ہی بڑے، کیا ہی بوڑھے اور کیا ہی عورتیں اور ہر عمر کے افراد اس شاہکار کے دیوانے ہو گئے۔ اس شاہکار کا نام تھا ارطغرل غازی، جس کی آمد نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا۔ اس سیریز کی درجنوں اقساط اور کئی سیزن جاری کیے گئے، لیکن جیسے ہی یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچی تو بہت سے مداح اداس بھی ہوئے کہ اب وہ اس کے بعد کیا دیکھیں گے۔ لیکن اس کے بعد اسی کہانی کو آگے چلاتے ہوئے عثمان غازی کی سیریز متعارف کروا دی گئی، جس کا ابتدا میں پہلا سیزن ریلیز کیا گیا، اس کے بعد دوسرا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس سیریز نے بھی مقبولیت کے کئی نئے ریکارڈز قائم کر ڈالے، اور بات یہاں تک آن پہنچی کہ اس سیریز کے سیزنز کی تعداد 5ویں سیزن تک جا پہنچی۔ لیکن اسی سیزن کے دوران کولس ٹیم نے ایک موقع پر بزدیک کے اہم اعلان پر جشن بھی منایا، جس کی تصاویر بھی ان دنوں کافی وائرل جا رہی تھی۔ لیکن یہ جشن کس بات پر منایا گیا، اور پھر کولس سیریز میں مزید کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں اور اس سیریز کی نئی اقساط کے بارے میں ہم آپ کو بہت سی زبردست معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ایلچم خاتون کو زہر دے کر مار دیا جائے گا، اور کیا ایلچم کا کردار سیریز سے ختم کیا جا رہا ہے۔ کولس عثمان کی نئی اقساط میں کون سی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، کیا عثمان سیریز کا 6واں سیزن بھی جاری کیا جائے گا، بزدیک ٹیم نے کس مرحلے پر جشن بنایا، کولس سیریز میں کون سی بڑی شہادتیں دکھائی جانے والی ہیں، کیا ایلچم خاتون کے والد غدار کے حملے میں شہید ہو جائیں گے، یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اپڈیٹس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کولس عثمان سیریز کی نئی شہادتوں کے بارے میں، جو کہ آنے والی اقساط میں ہمیں دکھائی جانی ہیں، اور اسی کے ساتھ بدلتے ہوئے کرداروں کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ایک شہادت جس کی اب تصدیق کر دی گئی ہے وہ اوراس بے کی شہادت ہے۔ جی ہاں، اوراس بے، جن کے رول نے گزشتہ قسط کے دوران ایک ڈرامائی ٹرن لیا تھا اور ان کی محمد بے کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات بھی دکھائی گئی تھی، اب ترکوں کے اس سردار کے آنے والی قسط میں شہادت دکھائی جائے گی۔ اوراس بے کی شہادت بھی بائندر بے کی طرح رومی جلاد کے ہاتھوں ہی ہوگی، اور ایک بار پھر سے عمران تیگین عثمان بے کو ایک شہید کا سر تحفے کے طور پر بھیجے گا، اور در حقیقت یہ رومی جلاد کی طرف سے قیطہ قلعے کی فتح کا بدلہ لینے کی کوشش کی جائے گی، اور عمران تیگین کو جو شکست عثمان بے کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی تھی وہ اس کا بدلہ لیتے ہوئے ترک قبائل اور ترک سرداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ خیر، یہ تو کہانی ہے ایک اور ترک سردار کی شہادت کی، لیکن اسی کے ساتھ اب اس سیریز میں مزید نئے کردار بھی لائے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے اب زیادہ تعداد میں بازنطینی کرداروں کو سامنے لایا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی اقساط میں یا حالیہ سیزن کے پہلے 2 حصوں میں زیادہ تر منگول کرداروں کو ہی دکھایا جاتا رہا، یا پھر ترک قبائل کے سرداروں کو دکھایا جاتا رہا۔ لیکن اب جو سیزن کے آخری حصے کا آغاز ہو چکا ہے، اس حصے میں زیادہ تر بازنطینیوں کے نئے کردار آتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان میں سے ایک کردار تو نئی غدار خاتون کا ہوگا، جسے ایک سازش پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور اولیویا خاتون کی مدد کے لیے سامنے لایا جائے گا۔ یہ خاتون کردار یری شہر میں داخل ہو کر اولیویا خاتون کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں، لیکن یہاں پر اس غدار کی کہانی بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے آنے والی غدار خاتون کا کردار زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا، اور جلد ہی اسے بے نقاب کرتے ہوئے سیریز سے ختم کر دیا جائے گا۔
یعنی جو غدار خاتون ایلچم خاتون کے خاتمے کے لیے بھیجی جائے گی وہ اس حد تک تو کامیاب ہو سکتی ہے کہ ایلچم خاتون کی اورہان کے ساتھ ہونے والی شادی کو ملتوی کرنے میں کامیاب ہو، لیکن وہ ایلچم خاتون کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اور ناظرین، اس حوالے سے ایک تاریخی وجہ بھی ہے، اور وہ ایسے کہ ایلچم خاتون کو ایک ایسے کردار کے طور پر سامنے لایا گیا ہے جس کا تاریخ میں بھی کچھ ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ اورہان بے نے ایک شادی خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی کزن کے ساتھ بھی کی تھی، جو کہ گندوز بے کی بیٹی بتائی جاتی ہیں۔ اس شادی کی اس سے زیادہ تفصیلات تو موجود نہیں ہیں، لیکن اب گندوز بے جیسے نئے ترک سردار کی آمد کے بعد اور ان کی طرف سے ایلچم کی شادی کی بدولت اتحاد کو مضبوط کرنے کی صورتحال دیکھی جائے تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایلچم کے ساتھ اورہان بے کی شادی تو ضرور دکھائی جا سکتی ہے، بس اس شادی کے وقت میں تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور ایلچم سے پہلے ہولوفیرا کے ساتھ اورہان بی کی شادی دکھائی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایلچم خاتون کے کردار کو متعارف کروانے سے پہلے کلس ٹیم کی طرف سے بھی ترک میڈیا ذرائع نے بتایا تھا کہ ایلچم خاتون کا کردار اورہان بے کی ایک اور بیوی کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے ایلچم کے کردار کو سیریز سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور انہیں مارنے کی جو منصوبہ بندی عمران تیگن کی طرف سے کی گئی ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اور یوں ترکوں کے اتحاد کو قائم رکھنے اور اسے مضبوط بنانے کی خاطر جو ایلچم کی شادی سرداری خاندان میں کی جا رہی ہے، اس میں ترکوں کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ خیر، یہ تو بات ہی نئے کرداروں، نئی غدار خاتون اور اس کی طرف سے ایلچم پر ہونے والے حملے کے بارے میں، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں اس حملے کے بارے میں جو گزشتہ قص کے اختتامی مراحل میں عثمان بے پر کیا گیا تھا، اور اس موقع پر عثمان بے کی مدد کرتے ہوئے گندوز بے نے اپنی قربانی پیش کی تھی اور عثمان بے کی جان بچانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اور یہی وہ حملہ تھا جس نے اورہان بے اور ایلچم کی شادی پر تصدیقی مہر بھی لگا دی تھی، کیونکہ گندوز بے نے اپنے آخری وقت دیکھتے ہوئے بیم سے یہ التجا کی تھی کہ وہ ایلچم کے ساتھ اورہان بے کی شادی کو ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر عثمان بے نے بھی ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے حامی بھر لی تھی۔ لیکن اب گندوز بے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ گندوز بے اس حملے میں شہید نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بھی بچ جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ گندوز بے کو بچانے میں ایک بار پھر سے علاؤدین بے سامنے آئیں گے اور زخمی گندوز بے کو بچانے میں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یوں رومی جلاد کا ایک اور گھناؤنا منصوبہ ناکامی کا شکار بنا دیا جائے گا۔ خیر، یہ تو بات ہی نہیں کہ اس کے سنسنی بھرے واقعات کے بارے میں، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کلس سیریز کے مستقبل کے بارے میں کہ کیا یہ سیریز حالیہ سیزن کے بعد بھی جاری رہے گی یا نہیں، اور پھر بزدیک ٹیم اور فنکاروں کی طرف سے کس بات کا جشن منایا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے تصدیقی خبریں یہ ہیں کہ حال ہی میں عثمان سیریز کی قسط نمبر 150 ریلیز کی گئی تھی، تو اس قسط کی ریلیز پر محمد بزدیک نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس سیریز کی کامیابی کا جشن منایا تھا، کیونکہ ارطغرل غازی کے بعد عثمان سیریز ہی ایک ایسی واحد کامیاب سیریز ہے جس نے 150 اقساط کی حد کو عبور کیا، ورنہ ان سیریز کے مدِ مقابل دیگر بہت سی ترک تاریخی سیریز جاری کی جاتی رہی ہیں، لیکن کوئی بھی سیریز بامشکل 100 اقساط تک بھی نہ پہنچ پائی۔ اور بات کریں اس سیریز کے بعد نئے آنے والے سیزن کے بارے میں، تو ناظرین اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ حالیہ سیزن کے بعد بھی ایک اور سیزن تو جاری ہوگا، لیکن وہ بزدیک کی نئی سیریز کا پہلا سیزن جاری کیا جائے گا، اور کلس عثمان سیریز کا 5ویں سیزن پر ہی اختتام دکھا دیا جائے گا، اور اس کا 6واں سیزن اب ریلیز کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر آپ بھی ہمیں اس حوالے سے اپنی رائے بتائیے گا کہ جس طرح سے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا یہ سلسلہ ارطغرل غازی سے شروع ہوتا ہوا عثمان غازی تک آن پہنچا ہے، تو اب اس کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔